بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سرجنگ اور میں ہوں آپ کا میزبان اظہر تراج۔ ناظرین، جب 2018 میں عمران خان کی حکومت آئی تو اس نے ایک پورا پلان دیا، ایک منصوبہ دیا۔ انہوں نے مختلف ریفارمز لانے کا بھی قوم سے وعدہ کیا۔ ان میں یکساں نظام تعلیم، لوکل باڈی سسٹم، پولیس ریفارمز اور میرٹ پر تقرریاں وغیرہ شامل تھیں۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ندیم عباس صاحب۔ ندیم صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ قانون کی حکمرانی کا خواب کہاں تک پورا ہوا؟ شکریہ اظہر صاحب۔ اگر ہم عمران خان کی حکومت کے یہ 4 سال دیکھتے ہیں تو اس میں یہ جو خواب ہے یہ پورا ہوتا نظر نہیں آیا۔ جو انہوں نے قوم سے وعدے کیے تھے اور جو سسٹم کو بہتر کرنے کی انہوں نے بات کی تھی، معذرت کے ساتھ اس میں کوئی خاطر تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ اگر ہم اس کو ہیلتھ ریفارم کے اوپر بات کریں یا ایجوکیشن کا، یہ جو انہوں نے سنگل کریکولم کی بات کی تھی، تو یہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سنگل کریکولم کے لیے جو ہمارے ایجوکیشنسٹ ہیں ان کی اوپینین لیتے، پھر اس آئیڈیا ان سے لے کے پھر مارکیٹ میں یا سوشل میڈیا کے ذریعے یا نیوز چینل کے ذریعے اس کو فلاٹ کرتے، پھر پبلک کا اس کے اوپر فیڈ بیک لیتے اور اس کے بعد ایک کنسنسس کے ساتھ کوئی ہم ایک لانگ ٹرم پلاننگ کر کے ایجوکیشن سسٹم لے آتے۔ تو ہوا کیا کہ انہوں نے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے جو کچھ افیسر تھے، 1-2 خاتون ہیں، اور ان سے یہ سارا کام لیا اور ایک کریکولم لایا گیا جس کے اوپر ایجوکیشنسٹ جو ہیں وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم کوئی اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، اس میں کوئی نئی چیز نہیں لا سکے، اور جو لوگوں کا جو پبلک سینٹیمنٹ بھی یہ نہیں تھے کہ کوئی یہ بہت اچھی چیز ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ پرانا وہ ضیاء کے دور کا ایک ایجوکیشن سسٹم ہے وہ لیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہی وجہ ہے کہ اب حکومت نے کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر مزید کام کریں گے، جو ہم نے سنگل کریکولم کی جو بکس لے کر آئے ہیں اس کو دوبارہ وہ واپس کریں گے اور اس کے اوپر مزید ورکنگ کر کے ہم ایک نیا نظام لائیں گے۔ تو مطلب یہی ہے کہ ابھی یہ انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی سسٹم کے لیے اور یہ دوبارہ اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں۔ قانون کی حکمرانی کہاں تک؟ قانون کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، ہر تقریر میں وزیر اعظم کہتے ہیں کہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، جی، یہ بھی ہر ایک کے لیے قانون ہونا چاہیے۔ جی، اس پر کہاں تک کام ہوا؟ اس کے اوپر بھی معذرت کے ساتھ کوئی کام خاص نہیں ہوا، اور یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے بھی یہی کہا ہے کہ قانون کی حکمرانی کے حساب سے پاکستان میں سسٹم مزید کمزور ہوا ہے۔ آپ مہنگائی کو دیکھ لیں، چینی کی قیمت یکدم جو ہے 50 روپیز بڑھ جاتی ہے، 65 سے پھر وہ اب 110 تک سیل ہو رہی ہے۔ تو یہ مہنگائی اگر 2 یا 4% ہوتی تو سمجھ بھی آتی ہے، جہاں پہ ورلڈ اوور ایک کرائٹیریا ہے کہ 2-4 روپے اس میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں چیزوں کو ایک ہی جمپ ہوا ہے اور حکومت کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ اس کا کرنا کیا ہے، اور وہی سین ابھی تک چل رہا ہے۔ تو وہ سسٹم میں بہتری کے اثرات ابھی تک کوئی نظر نہیں ہے، اور اس کے لیے جو ایک تھاٹ آؤٹ پلان انہوں نے کوئی پیش نہیں کیا، اور اس میں اب سسٹم کو تبدیل بھی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ ایک بندے کو 6 ماہ کے بعد تبدیل کر دیں گے تو وہ 6 ماہ میں کیا تبدیلی لائے گا؟ 6 ماہ کو ورکنگ کوئی زیادہ نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے لانگ ٹرم پالیسی لانی ہے تو کم از کم اس کو 1-2 سال دیں، اس کے اوپر وہ ورکنگ سمجھنے میں، پھر اس کے اوپر ایک پلاننگ دینے میں، اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ٹائم دیا جاتا۔ لیکن انہوں نے 6 ماہ سے زیادہ کسی کو وقت نہیں دیا، ٹائم نہیں دیا، جس وجہ سے ان کی جو ریفارم ہے وہ ابھی بھی اسی طرح لنگر آن ہے، اس میں کوئی نظر نہیں آ رہی، اور لوگ عوام جو ہے اور ایک جو ایجوکیٹڈ کلاس جو تھوڑی بہت امید رکھ کے بیٹھی تھی پی ٹی آئی گورنمنٹ سے، تو وہ میرے خیال میں لیٹ ڈاؤن ہوئے۔ تو مہنگائی کی جو صورتحال ہے، ایک عام فرد کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے، اس کے لیے بھوک بڑھتی جا رہی ہے، غربت بڑھتی جا رہی ہے۔ مہنگائی میں اضافے کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ انتظامیہ کی نااہلی ہے یا کہ عالمی حالات ہیں جو مہنگائی بڑھ رہی ہے؟ میرے خیال میں ہم ایک زرعی ملک ہیں، ہم لوگ چینی اور گندم اور دالیں وغیرہ کوئی میرے خیال میں کہیں دوسرے ملک سے منگواتے نہیں تھے، یہ ہمارے ہاں خود ہی پوری ہوتی تھی۔ تو اس میں ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ کوئی خاص پرفارمنس نہیں کرتی نظر آ رہی، کوئی سسٹم نہیں ہے کہ اب ہم اگر دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں اگر فار ایگزامپل 40 شوگر ملیں ہیں تو ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ وہ 40 شوگر ملوں کی کتنی چینی لاہور میں آتی ہے، اس کا ڈیٹا ہمیں مرتب ہونا چاہیے فیصل آباد میں، بڑے شہروں میں۔ تو اس کا ایک پورا سسٹم بنانا میرے خیال میں کوئی مشکل نہیں ہے، اور پھر چیک کیا جائے کہ کہاں پہ کیا مسئلہ آ رہا ہے۔ تو سسٹم کہیں پہ بھی نہیں بنا،
بس وقتی طور پہ جب عوام کا رد عمل آتا ہے تو پھر وہ چھاپے مارنے لگ جاتے ہیں ملوں کے اوپر اور کچھ لوگوں کو کارروائیاں کی جاتی ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کوئی ہوا کچھ نہیں، بس یہ زبانی جمع خرچ تھا، اس طرح کی چیزیں۔ سابقہ حکومتوں میں بھی یہی سسٹم تھا، وہ تو چلا رہے تھے سسٹم کو بڑے اچھے سابقہ انداز میں، چیزیں کم بھی ہوتی رہی بڑھتی بھی رہی اور سارا اس کو چلایا انہوں نے۔ نو ڈاؤٹ ان کا کچھ یہ سسٹم تھا کہ جو وزیر اعلیٰ ڈیفینیٹلی انہوں نے جو پنجاب میں بٹھایا ہے تو وہ اتنا ایفیشینٹ نہیں ہے، ایک اس کی ورکنگ نہیں ہے، تو لیڈ کرنے والے کو جب تک معاملات کے اوپر گرفت نہیں ہوتی تو وہ نیچے والی ٹیم سے اس طرح کام نہیں لے سکتا۔ شہباز شریف کیونکہ پہلے بھی 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہ چکے تھے تو اس کو بہت ساری چیزوں کی سمجھ بوجھ تھی اور وہ چیزوں کو میٹنگز بلا کے وہ چیزوں کی اپڈیٹ لیا کرتا تھا اور جو ڈیلیور نہیں کر پاتا تھا وہ ان کو سائڈ لائن کر دیتا تھا۔ تو اب تو سچویشن ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے، یہاں پہ سیکٹریز اور یہ سارے کسی کو جم کے کام کرنے ہی نہیں دیا گیا اور کچھ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بیوروکریسی کو بھی ڈرایا ہوا تھا شروع سے کہ جی ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں، تو وہ کہتے ہیں جی کل ہم انکوائریاں بھگتے ہیں اور ہمارے اوپر کیسز چلیں اور ہم جیل میں جائیں، جیسے وہ ڈی سی تھا لاہور کا احد چیمہ، تو وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے بس بیٹھتے رہے ہیں، کام نہیں کرتے، کام کریں گے تو مسئلے میں پڑیں گے۔ تو اس طرح انہوں نے اعتماد جو ہے سرکاری افسران کا وہ بھی حاصل نہیں کیا، لوگوں کو اعتماد نہیں دیا کہ آپ کام کریں، سسٹم میں خامیاں ہوں گی تو اس کو بہتر ہو جائیں گی، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، تعاون کریں گے، آپ کے مطابق کچھ چیزوں کو بہتری لائیں گے۔ تو اس وجہ سے چیزیں بہتر نہیں ہوئیں، چیزیں مزید خراب ہوئی ہیں، کسی نے بھی اس میں انٹرسٹ نہیں لیا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آنے والے نظام کے اوپر ڈال دیجیے، ٹھیک ہے جی اگلے دیکھ لیں گے۔ ناظرین ہمارا پروگرام جاری ہے، یہاں لیتے ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی تھی جو عمران خان کی حکومت ہے اس کے جو وعدے وعید تھے ان پر کتنا عمل ہوا، کتنی ریفارمز لائی گئیں، تو ان میں سے ایک وعدہ بلدیاتی انتخابات کا تھا، بلدیاتی نظام لانے کا تھا۔ ایک عرصہ سے بلدیاتی جو انتخابات نہیں ہو سکے، اب انتخابات ہوئے ہیں، تو پنجاب میں اس کا کتنا یعنی کہ کام ہو چکا ہے، قانون سازی ہو گئی، بلدیاتی انتخابات نظر آتے ہیں، ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اعلان تو کر دیا ہے کہ 15 مئی کو بلدیاتی الیکشن کروایا جائے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں میرا نہیں خیال، عمران خان نے نعرہ بہت پیارا لگایا تھا، خوبصورت تھا کہ ہم لوکل گورنمنٹ کا ایک ایسا نظام لائیں گے، لوگوں کو خود مختار کریں گے ولیج لیول پر، اور ولیج کونسل اور نیبرہڈ کونسل کا آئیڈیا بہت اچھا تھا، لیکن اس کے اوپر وہ پھر وہی بات ہے کہ کنسنسس کے ساتھ وہ کام نہیں کر سکے، ان کا آئیڈیا خود ہی وہ اس کو لمبا کرتے رہے، جو اس کے اتحادی تھے ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا، اور سچویشن یہ دیکھیں کہ 4 سال ہو گئے ابھی تک ہمارا وہ قانون پنجاب کا پاس نہیں ہو سکا۔ جب تک قانون سازی مکمل نہیں ہوگی تو آپ جتنی مرضی ڈیٹس دیتے رہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد قانون سازی کے بعد اس کی میرے خیال میں نئی حلقہ بندیاں ہوں گی اور اس کے بعد یہ کام ہوگا، تو یہ اتنا جلدی نظر نہیں آ رہا لوکل باڈی گورنمنٹ یا پاکستان میں، پنجاب میں خاص کر، کہ اس کے انتخابات ہوں اور لوگوں کو کچھ سسٹم میں بہتری کے اثرات نظر آئیں۔ یہ آپ مہنگائی کی ایک وجہ یہی تو نہیں سمجھتے کہ جو نو ڈاؤٹ اس کا بھی کیونکہ وہ کنٹرول کرتے ہیں بہت ساری نو ڈاؤٹ یہ یو سی لیول اور ولیج لیول تک بھی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، اور ایم این ایز اور ایم پی ایز کے علاوہ یہ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہوتی ہے یہ اس کا بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، تو ہم نے ان کو لوور لیول تک لے کے بھی نہیں گئی۔ بیسک ڈیموکریسیز کو ہم نے کبھی بھی معذرت کے ساتھ جو بھی جمہوری حکومت رہی ہے یا اپنا ڈکٹیٹرس بھی آئے ہیں تو بیسک جمہوریت کے اوپر کسی نے ورک نہیں کیا، ایم این ایز ایم پی ایز کے ساتھ مخصوص کام لیا جاتا ہے اور نچلی سطح پر جو اقتدار وہ کبھی منتقل نہیں ہوا، جس وجہ سے ہمارے مسائل جو ہیں وہ بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہوئے ہیں حالات ہمارے۔ فارن پالیسی میں بھی عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ریفارم لائیں گے، انہوں نے قومی پالیسی تو دے دی، تو اب جو سیکیورٹی کی صورتحال ایک بار خراب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ لاہور میں آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اسی طرح ایک اسلام آباد میں واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد ایک جرنلسٹ کو قتل کر دیا گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو افغان ایشو ہے اس کو حل ہونا چاہیے، یا جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں یہ حکومت کو کیا اس پہ لینا چاہیے اسٹینڈ؟
میرے خیال میں ہم لوگ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ افغانستان سے امریکہ جو ہے وہ نکل رہا ہے اور پیچھے حالات ہمارے کنٹرول میں آ جائیں گے، اور ہم ایک جو پروپیگنڈا سنتے آ رہے تھے کہ جی انڈیا وہاں پہ بیٹھا اور اسرائیل بیٹھا ہے افغانستان میں اور وہ یہ ساری بمبنگ کروا رہا ہے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ تو چلے گئے ہیں، اب افغان حکومت ہے، تو پھر ہمارے پاکستان میں یہ جو خودکش حملے اور کچھ چیزوں کی نئی صورتحال سمجھ آئے تو یہ کیسے ہو رہی ہے. تو ہمیں اس چیز کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کیا مسائل ہیں، اور افغانستان کے ساتھ ہمارے کچھ بارڈر کے جو ڈسپیوٹ ابھی بھی چل رہے ہیں، باڑ کے ایشوز ہیں یا اور ہیں، تو اس میں ایک پاکستان نے تھوڑا سا اوور پلے کیا ہے میری نظر میں، کہ انہوں نے اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے کہ جی دیکھیں افغانستان نے بہت بڑا کام کیا ہے، امریکہ کو شکست دے دیا ہے اور نیٹو کو شکست دے دی ہے. حالانکہ یہ بڑا پلاننگ کے ساتھ انہوں نے امریکہ نے کام کیا ہے، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا تقریباً 4 سے 6 ماہ کا عرصہ تو میرے خیال میں گزر چکا ہے، ابھی بھی کسی بھی حکومت نے افغان حکومت کو تسلیم نہیں کیا. یہ حتیٰ کہ پاکستان نے بھی نہیں کیا. پاکستان بھی ابھی کر بھی نہیں سکتے. انہوں نے ایک پورے طریقے کے ساتھ افغان حکومت ان کے حوالے کی ہے طالبان کے، اور طالبان کا ابھی بھی ایک وفد جو ہے وہ اوسلو میں بیٹھا ہے اور ان سے کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے جو فنڈ ہیں جو ابھی انہوں نے فریز کیے ہوئے ہیں وہ ریلیز ہوں. یعنی منت سماجت پکار رہے ہیں. جی وہ آپ یہی سمجھ لیں. تو اب وہ بڑا انہوں نے ان کو بھی میرے خیال میں بڑے منظم انداز سے اور بڑے طریقے سے وہ سارے فنڈ جاری کریں گے. وہ پہلے والے طالبان نہیں رہے. اب حکومت IMF کے کہنے پر مختلف قانون سازی کر رہی ہے. اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دی گئی، اسی طرح اور بھی قانون سازی کی گئی. معاشی اہداف جو ہیں عمران خان حکومت نے طے کیے تھے، کیا وہ پورے ہوئے؟ ابھی ان کا ایک ریسنٹلی ان کا ایک پروگرام جو ہے فلیگ شپ پروگرام راوی اربن سٹی والا، اس پہ بھی عدالت نے اس کو بند کر دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشی اہداف پورے کر سکے گی؟ جو اب تک نظر آ رہا ہے میرا نہیں خیال، ایک تو ان کو کرونا نے پوری دنیا کو ہی متاثر کیا. خیر کچھ تو ہمارے انڈیکیٹر اچھے رہے ہیں پاکستان کے کرونا کے باوجود بھی، لیکن اوورآل جو اکنامک سچویشن ہے وہ کتنی سیٹسفیکٹری نہیں ہے. ابھی یہ جو اسٹیٹ بینک کو آٹانومی دینے کی بات ہے تو اس کے حوالے سے کچھ ایکسپرٹ جو ہیں اکنامک ایکسپرٹ وہ اس کے اوپر کنسرن کا اظہار کر رہے ہیں، اس لیے کہ حکومت جو ہے وہ لوکل نیشنل جو ہمارے لوکل بینکس ہیں ان سے فنڈنگ لے لیتی تھی، پیسہ لے لیتی تھی. اب اگر ہم ان کا وہ دروازہ بند کر دیں گے کہ ہماری حکومت جو ہے لوکل بینک سے، ہمارے جو نیشنل بینکس ہیں ان سے پیسے نہیں لے سکے گی، تو پھر یہ مجبوراً پھر یہ انٹرنیشنل بینکس کی طرف اس کو جانا پڑے گا، اور ہم ایک مزید جو ہے لونز کے ایک نیکسس میں پھنستے جائیں گے. اور یہ کوئی سچویشن اتنی سیٹسفیکٹری نہیں ہے یا حوصلہ افزا نہیں ہے. اس کے اوپر میرے خیال میں حکومت بھی مزید سوچ رہی ہے کہ اس کے اوپر کیا کیا جائے، اور جب تک ہم مشکل فیصلے نہیں نہ کرتے اس وقت تک ہماری معیشت بہتر نہیں ہونے والی. ہم اپنی جو امپورٹس ہیں ان کو کم کریں، ایکسپورٹس کو بڑھائیں، تو وہ کام ہم نہیں کر رہے. ابھی بھی ہر چیز ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی چائنا سے منگوا رہے ہیں جو ہم اپنے ملک میں چیزیں بنا سکتے ہیں. گاڑیاں ہم مطلب باہر سے آ رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو ہم جب تک اس کو نہیں نہ روکیں گے، اپنے خرچے کم نہیں کریں گے، اس وقت تک ملک میں میرے خیال میں اصلاحات اور یہ معیشت کی بہتری نہیں ہو سکتی. تو ابھی تک کوئی انہوں نے خاص کام نہیں کیا اس حوالے سے کہ جی ہماری امپورٹس جو ہیں وہ کم ہوں اور ایکسپورٹس ہم زیادہ کریں. تو اس حساب سے سچویشن جو ہے وہ ابھی سیٹسفیکٹری نہیں ہے. اور یہی دیکھتے ہیں کہ ہم یہ حکومت جب آخری سالوں میں IMF پلان کبھی بھی نہیں لیا کسی بھی حکومت نے، اور یہ حکومت ابھی مجبور ہے کہ اس کو IMF کے سے یعنی دوسری بار لے رہی ہے. اور آخری سالوں میں تو کوئی حکومت نہیں جمہوری حکومت لیتی، کیونکہ انہوں نے اس ٹائم پہ عوام کے پاس جا کے اپنے رزلٹ شو کروانا ہوتے تھے کہ جی ہم نے یہ کام کر لیا، ہم نے یہ کام کر لیا. اور میرا نہیں خیال کہ عمران حکومت اگلے الیکشن میں کوئی ایسا کام ہے جو انہوں نے کیا ہو جو لے کے کہ جی ہم نے یہ ریفارم لائی ہیں اور ہمیں آپ ووٹ دیں. ابھی تک کوئی سسٹم بلٹ نہیں کر سکے. ندیم صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے پروگرام میں ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.